السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی کہ ہم عورتیں کیوں ذہنی طور پر کبھی خالی نہیں ہوتی، کیوں مطلب ہم ہر وقت ہر چیز کو اپنے ذہن میں سوار کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم عورتیں سوتی تو ہیں لیکن ہمارا دماغ کبھی نہیں سوتا۔ ہم کچن میں کام کر بھی رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں کل کی فکریں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو کبھی، تو کسی کی کہی ہوئی بات گھوم رہی ہوتی ہے ذہن میں آپ کے۔ پتہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زندگی مشکل ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن کبھی خالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن پہ ہر چیز سوار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ذہن بھرا ہونا تو زندگی کا ہر لمحہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اب ایمپٹی یور مائنڈ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بالکل سوچوں کو ختم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو غیر ضروری سوچیں ہیں ان کو جو ہے اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یعنی کہ جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، جو ہمیں سٹریس دیتی ہے، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بلا وجہ ہم جو سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے اور ہر چیز اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہمیں رہنا چاہیے۔ لیکن ہم عورتیں جو ہیں ہر بات کو گہرائی سے لے لیتی ہیں اور ہر مسئلے کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ ہر انسان ان سے خوش ہو اور ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی بھی ہیں۔ اسی لیے ہم تھک جاتی ہیں، اور بغیر یہ سمجھے کہ تھکن کہاں سے آ رہی ہے، ہم بس کوشش ہی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب ذہن بھرا ہوتا ہے نا تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں پر بھی دل اداس ہونے لگتا ہے، اور کسی کا ذرا سا بھی دباؤ آپ کے پھر غصے میں بدل جاتا ہے، اور ذرا سی جو خاموشی ہے آپ کے اندر شور کرنے لگتی ہے۔ تو ہم عورتیں اکثر اپنی جسمانی تھکن کو تو سمجھ لیتی ہیں، لیکن جو ہمارا مینٹل سٹریس ہے اور ذہنی تھکن ہے اس کو بہت نظر انداز کر دیتی ہیں، اور یہی آہستہ آہستہ ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ شروع میں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی باڈی بھی پھر ان چیزوں کو ریئیکٹ کرنے لگتی ہے، آپ کے اندر وہ اس کے اثرات پھر نظر آنے لگتے ہیں، آپ بیمار ہوتی ہیں، اور مینٹل سٹریس بہت ہائی ہو جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہوتا ہے، اور یہی ذہنی تھکن آہستہ آہستہ جو ہے ہماری ساری خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہ ہو اور جسمانی طور پر ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے ہمیں پہلے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ اب میں یہ اسپیشلی ہاؤس وائفس کے لیے کہوں گی کہ ہاؤس وائف ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ہم عورتیں دیتی ہیں، لیکن خود کو ہمیشہ ہی مسلسل نظر انداز کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ صرف مسلسل نظر انداز کرنا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ صرف قربانی ہے، قربانی تو ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ گھر چلانے کی فکر میں، بچوں کی ذمہ داریوں میں، اور رشتوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت نے ہی مطلب سب کچھ کرنا ہے، گھر چلانا ہے، سب کچھ ہر چیز لا کے اس کے اوپر تھوپی جاتی ہے، مطلب اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس کے اچھے کاموں کے لیے جتنا مطلب اس میں نقص نکالے جاتے ہیں، یا اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مشکل آئی تو بھی ہر چیز پہ اس کو ہی بلیم کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پریشانیاں تو ہیں، جب یہ چیزیں ہیں تو ظاہر ہے برڈن بھی ہوگا ذہن پر، تو پھر اگر ذہن ہر وقت پھر اسی طرح بھرا رہے گا تو پھر دل بھی کہاں سے مضبوط رہے گا۔ اور ہم عورتیں تو سب سنبھال لیتی ہیں، لیکن اینڈ میں پھر خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم پھر کچھ سلوشنز کی بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے ذہن کو خالی کریں تاکہ اس کے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ آپ ہر کسی کی بات پر ریئیکشن دینا بند کر دیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ہر بات کا جواب دینا یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہر بات کو دل پر نہ لینا ہی اصل طاقت ہے، لیکن دیکھیں یہ چیز شروع میں نہیں ہوتی ہے، یہ ود دا پیسج آف ٹائم بہت مشکلوں کے بعد آتی ہے آپ میں، کہ آپ صبر کرنا سیکھ لیتے ہو۔ ورنہ اگر کوئی آپ کو کچھ غلط کہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، تو خود کو روکنا جواب دینے سے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ عورتیں کر لیتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔
اور یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ سامنے والا اگر کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے نا تو وہ آپ کے ریئیکشن کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن شروع میں ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور ہم اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نا سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا چاہیے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ اسے چھوڑ دیں۔ ہر مسئلہ آج ہی حل نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ سے ہر انسان خوش ہو بھی نہیں سکتا، اور آپ کر بھی نہیں سکتی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کریں، لیکن اگر سامنے والے نے خوش ہونا ہی نہیں ہے، اس نے ٹھان لیا ہے کہ نہیں جی میں نے خوش ہونا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتی ہیں بتائیں ذرا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اسے چھوڑ دے، جانے دیں، اور اپنا ذہن وہاں یوز کریں جہاں آپ کا اختیار ہو۔ تیسرا سلوشن یہ ہے کہ روزانہ کے بیسس پہ اپنے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کریں۔ 10 سے 15 منٹ آپ خاموشی میں بیٹھیں، موبائل سے دور، شور سے دور، لوگوں سے دور، صرف اکیلے۔ دیکھیں، جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا اس پر ایک بار بیٹھ کے اچھی طرح سے سوچیں کہ یہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور جو بات آپ بار بار سوچیں گے اس سے صرف آپ پریشانی ہوں گے، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا، اور بار بار سوچنا صرف آپ کے دل کو بھاری کرے گا، آپ کی نیند خراب کرے گا، اور آپ سے آپ کا سکون چھین لے گا۔ سوچ اگر مسئلہ حل کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی سوچ خود ہی مسئلہ بن جائے تو اسے روکنا سیکھیں۔ کچھ چیزیں صرف چھوڑنے سے ہی ختم ہوتی ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چوتھا سلوشن یہ ہے کہ خود پر رحم کریں۔ آپ انسان ہیں، غلطی کر سکتی ہیں، تھک سکتی ہیں اور رک بھی سکتی ہیں۔ خود کو مضبوط ثابت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر قسم کا بوجھ اٹھاتے رہیں۔ تو خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ تمام جو پریشانیاں ہیں اپنے سر پر سوار کر کے پھریں۔ تو ہم عورتیں مضبوط ہیں، لیکن مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بوجھ اٹھاتی رہیں۔ ایمپٹی یور مائنڈ، کیونکہ بھرا ہوا ذہن زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جب آپ غیر ضروری سوچوں کو چھوڑتی ہیں نا تو زندگی خود بخود ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ذہنی سکون آپ کا حق ہے، یہ کوئی ایکسٹرا لگژری نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ تھینک یو۔